تسلیس کے لیے لوگ سوال کرتے ہیں. لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی تسلیس کا جو عقیدہ ہے یہ تو بائبل مقدس میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا اور اس لفظ کی کیوں استعمال کیا گیا. مجھے یہ پوچھا گیا تھا کسی ٹیلی ویژن چینل پہ اور میں نے کہا کہ دیکھو اگر بائبل مقدس میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا تو پیغام اور خیال وہاں پر آپ کو ملتا ہے اور کم از کم 3-4 ریفرنسز بڑے کلیئر ہیں جہاں پر ہمیں تسلیس بڑے واضح طور پر نظر آتی ہے. وہ ایک پیغام ہے، ایک خیال ہے، ایک واقعہ ہے جہاں پر 3 اشخاص ہمیں ساتھ نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے بپتسمے کا وقت دیکھ لیں وہاں پر تینوں شخصیات ہمیں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں. پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے جب بپتسمے کا ذکر کیا اور حکم کیا کہ تم جا کر قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، تو مجھے انہوں نے کہا جی یہ اگر 3 چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہو جائے تو کیا وہ مرکب نہیں ہو جائے گا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں چیزوں کے اکٹھا ہونے کو مرکب کہتے ہیں لیکن شخصیات کے اکٹھا ہونے کو اتحاد کہتے ہیں. جہاں شخصیات اکٹھی ہوتی ہیں وہ مرکب نہیں ہوتا. آپ لوگ مرکب نہیں ہو، آپ اکٹھے ہو اور اتحاد میں ہو. میں نے کہا چیزوں کے اکٹھا ہونے کو مرکب کہتے ہیں لیکن جس خدا کی میں بات کرتا ہوں وہ چیز نہیں ہے، وہ شخصیت ہے، وہ ایک شخص ہے. تو شخصیات کے اکٹھا ہونے کو مرکب نہیں کہتے، تسلیس کہتے ہیں اور اس کو اتحاد کہتے ہیں. اور میں نے کہا کہ جو تسلیس لفظ ہے وہ کسی بھی طرح سے لفظ مرکب کے معنی نہیں دیتی. میں نے کہا مرکب کی معنویت جو ڈکشنری بیان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مرکب یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں مختلف جگہوں پر پڑی ہوئی ہیں اور کوئی شخص ان کو پکڑ کے تو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیتا ہے اور کہتا ہے جی یہ مرکب ہو گیا ہے. تو گویا کہ مرکب جو ہے وہ باہر سے اندر اتحاد پانے کی حالت ہے کہ چیزیں مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی ہیں، کسی نے ان کو پکڑ کے ایک جگہ اکٹھا کر دیا اور کہہ دیا جی یہ مرکب ہے، تو یہ باہر سے اندر اتحاد پا رہی ہیں. لیکن میں نے کہا کہ تسلیس ایسے نہیں ہے. میں نے کہا تسلیس کا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، وہ اس کے الٹ ہے، اپوزٹ ہے. اس لیے کہ تسلیس کے تینوں اقانیم جو ہیں وہ ازل سے ایک ساتھ تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ دنیا پر ریویل ہوئے ہیں، آشکارا ہوئے ہیں، منکشف ہوئے ہیں، سامنے آ گئے ہیں، لوگوں نے ان کا ایکسپیرینس کیا ہے. تو میں نے کہا تسلیس اندر سے باہر مکاشفہ ہے اور مرکب جو ہے وہ باہر سے اندر اتحاد ہے اور مرکب ہے. جب چیزیں باہر سے اندر اکٹھی ہوتی ہیں تو اس کو مرکب کہتے ہیں اور جب چیزیں اندر سے باہر کھلتی ہیں تو ان کو تسلیس یا مکاشفہ کہتے ہیں. ان کا تسلیس خدا کی ذات کا مکاشفہ ہے. خدا کی ذات دنیا پر ریویل ہوئی ہے اور دنیا کے لوگوں نے ان کو ایکسپیرینس کیا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ لفظ تسلیس جو ہے آپ لوگ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر لفظ تسلیس کو آپ لغت میں ڈالیں ٹرینٹی کو لفظ تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ لفظ ٹرائی اینگل سے ہے. ٹرائی اینگل، زاویہ، جو لوگ جیومیٹری پڑھتے ہیں جیومیٹری کا لفظ ہے. لفظ مثلث سے تسلیس ہے اور یہ جیومیٹری کا کیس ہے، میتھمیٹکس کا کیس نہیں ہے. مجھے یہ پوچھا گیا اسٹیج پر جی وہ 1 میں 3 اور 3 میں تو پھر وہ میتھمیٹکس کی بات آ جاتی ہے، حساب کتاب کی بات آ جاتی ہے. 1 کی ویلیو جو ہے وہ 2 سے کم ہے اور 3 کی ویلیو جو ہے کرنے کے لیے کوئی لفظ چنا تو انہوں نے تسلیس کا لفظ چنا. اب چنا کب گیا؟ 4 صدی میں یا 10ویں صدی میں یا 2 صدی میں کب چنا گیا؟ ابھی میں اس کا تذکرہ کروں گا کہ یہ کب لفظ سامنے آیا اور کب یہ استعمال ہوا کلیسیا میں. لیکن لفظ تسلیس کی ڈیفینیشن لکھ لیں کہ ویبسٹرس انگلش ڈکشنری اس کی ڈیفینیشن کیا کرتی ہے. یہ بڑی مشہور ڈکشنری ہے ویبسٹرس انگلش ڈکشنری. وہ کہتی ہے کہ مثلث جو ہے وہ ایک مساوت الزاویہ
سے رکنی اکائی ہے. تھوڑا سا مشکل ہے اس کو لکھنا، لیکن اگر میں انگریزی میں بولوں گا تو وہ اور مشکل ہو جائے گا. لیکن آپ اس کو لکھیں، میں آپ کو لکھوا سکتا ہوں. یہ جس لفظ سے یہ تثلیث آیا ہے وہ لفظ مثلث ہے. اب مثلث تو جیومیٹری میں 3 طرح کے ہوتے ہیں کم از کم، اور اس کا تذکرہ میں کروں تو اگر میں نے کہا تھا کہ اگر وائٹ بورڈ ہوتا تو میں کچھ لکھ دیتا، لیکن وائٹ بورڈ نہیں ہے، اس لیے پھر مجھے بولنا پڑے گا، پھر آپ کو خود لکھنا پڑے گا. ایک مثلث ہوتی ہے جس کو ایکولیٹرل ہوتی ہے، اور ایکولیٹرل جو ٹرائنگل ہوتی ہے اس کے تینوں زاویے ایک ہی ویلیو کے ہوتے ہیں، ان میں کوئی کم زیادہ نہیں ہوتا، جس کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈائزڈ ایکولیٹرل ٹرائنگل، جس کے تینوں زاویے ایک ہی ویلیو کے ہوتے ہیں اور وہ 62 کی ڈگری پر ہوتے ہیں. اور ان میں سے کوئی زاویہ بھی اگر 63 کی ڈگری پر چلا گیا تو وہ اسٹینڈرڈائزڈ ایکولیٹرل ٹرائنگل نہیں رہتا. پھر دوسرا جو ٹرائنگل ہے وہ آئسوسلیس، یہ ایک اور ٹرائنگل ہے جس کے دو زاویے ایک جیسے ہوتے ہیں اور ایک زاویہ کم ہوتا ہے. پھر ایک تیسرا زاویہ ہے سکیلین. یہ مشکل لفظ ہے، میں بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے اپنی بات کہنے کے لیے مجھے یہ لفظ ادا کرنے پڑ رہے ہیں. اب یہ تینوں طرح کے جو زاویے ہیں ان میں سے ایک زاویہ جو ہے وہ اسٹینڈرڈائزڈ ایکولیٹرل ٹرائنگل ہے، جو کہ تینوں زاویوں میں ایک ہی جیسا ہے، 62 کی ڈگری پر ہے. اور میں اس کو لیتا ہوں اپنے خدا کو بیان کرنے کے لیے، اپنے عقیدے کو بیان کرنے کے لیے. کیوں لیتا ہوں؟ کیونکہ میں جس ذات کی بات کرتا ہوں وہ سٹینڈرڈ پر ہے، وہ معتبر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ خدا ہے. پھر میں اس کو کمزور ٹرائنگل میں کیوں لوں؟ کیونکہ میرا عقیدہ اس پر یہ ہے کہ وہ کمزور نہیں ہے کسی بھی طرح سے، وہ کامل ہے. تو پھر میں اس کے لیے وہ ٹرائنگل لوں گا جس کو میں سٹینڈرڈائزڈ ایکولیٹرل ٹرائنگل کہتا ہوں، جس کے تینوں زاویے 62 کی ڈگری پر ہیں. اب یسوع مسیح ابن خدا اور ابن خدا باپ اور خدا بیٹا اور خدا روح القدس جو ہیں، تینوں ہی ہمارا یہ ایمان ہے کہ تینوں ہی ایکول ورتھ کے ہیں. ان کی قدرت ایک ہے، ان کا اختیار ایک ہے، ان کی قدامت ایک ہے، وہ ازلی ہیں، وہ ابدی ہیں، ان میں سے کوئی بھی مرنے والا نہیں، غیر مرئی ہے، زوال پذیر نہیں ہونے والے، تینوں یکساں ہیں. اس لیے کہ تینوں ہی 62 کی ڈگری کے مثلث پر تثلیث کے عقیدے میں ادا ہوتے ہیں، کوئی کم زیادہ نہیں ہے. کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں جی سن آف گاڈ مین دا پارٹ آف گاڈ. سن آف گاڈ جو ہے وہ خدا باپ سے چھوٹا ہے. یہ عقیدہ بالکل بدعت ہے. میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ سن آف گاڈ ڈز ناٹ مین دا پارٹ آف گاڈ. خدا کا بیٹا ہونا خدا کا جزو ہونا نہیں ہے، خدا کا بیٹا ہونا خدا کا حصہ ہونا نہیں ہے. خدا کا بیٹا ہونا خدا ہونا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی جوہر سے ہے، ایک ہی قدامت ہے. جو میں اپنے عقیدے میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ اپنے جوہر میں، اپنی قدامت میں ایک ہی جیسے ہیں، اس لیے ان میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان تینوں کا زاویہ برابر ہے، اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں. اگر میں بائبل مقدس سے کچھ ریفرنسز آپ کو لکھوانا چاہوں تو میں لکھوا تو سکتا ہوں، لیکن میں چونکہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا، بہت ساری باتیں کہنی ہے کرنی ہے، تو آدھا ٹائم تو گزر گیا ہے، تو ابھی بہت ساری باتیں کرنی ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں ازلی و ابدی ہیں. زبور 90 اس کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ خدا باپ ازلی ہے. مکاشفہ پہلا باب اس کی 8ویں اور 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ بیٹا ازلی ہے. پھر عبرانیوں 9 باب 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ روح القدس ازلی ہے. تو تینوں ہی اصلی ہیں. خدا باپ قادر مطلق ہے، پہلا پطرس پہلا باب 5ویں آیت. خدا بیٹا قادر مطلق ہے، 2 کرنتھیوں 12واں باب 9ویں آیت. پھر رومیوں کے بارے میں لکھا ہے روح القدس کے بارے میں کہ وہ بھی قادر مطلق ہے. تو یہ اپنی صفات میں، اپنے جوہر میں ایک ہی جیسے ہے، کوئی ان میں کم زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی جوہر سے ہے.
ایک ہی حالت میں رہتے ہیں. تو اس لیے میں سوچتا ہوں کہ تثلیث کا جو عقیدہ ہے یہ بائبل بیسڈ ہے، اور تینوں اقانیم جو ہیں خدا باپ، بیٹا اور روح القدس اپنی قدرت میں، اپنے اختیار میں، اپنی قدامت میں سب برابر ہیں. تثلیث کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ بائبل بیسڈ ہے، اور بائبل میں سے میں نے آپ کو ریفرنسز دیے، اور تثلیث لفظ کی آپ کو میں نے وضاحت بھی دے دی. اب یہ باقی ہے ضرور کہ تثلیث کا لفظ کلیسیا میں کب آیا. اچھا، دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ تاریخی ہے. ہم نے اس بات کو دیکھا کہ تثلیث کا عقیدہ کو من گڑت عقیدہ نہیں ہے، یہ بائبل بیسڈ ہے. اور اگر کوئی آج مجھے آ کے کہے جی نئے نئے عقیدہ تو یہ بعد میں بنا تھا، تو میں کیسے اس بات کا یقین کر لوں، کیونکہ میرا تثلیث کا عقیدہ بائبل بیسڈ ہے. اب یہ کلیسیا میں یہ لفظ کب رائج ہوا، کلیسیا نے کب اس عقیدے کو جو ہم نے یسوع مسیح کے بپتسمے کے موقع پر دیکھا، یسوع مسیح کے حکم میں دیکھا اور کلمات برکت میں دیکھا، اس کو کلیسیا نے کب استعمال کرنا شروع کیا؟ لفظ تثلیث میں، لفظ تثلیث میں اس کو کب استعمال کرنا شروع کیا؟ اب کلیسیا میں یہ لفظ کب استعمال ہوا؟ بائبل مقدس کا یہ نقطہ نظر ہے کہ جب مکاشفہ کتاب لکھی گئی تو اس کے بعد کوئی کتاب کلام مقدس کا حصہ نہیں بنی. یہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ جب نئے عہد نامے کی کتابیں مکمل ہو گئیں تو اس کے بعد کوئی کتاب اس میں ایڈ نہیں کی گئی. یوحنا عارف کو آپ جانتے ہیں، یوحنا مکاشفہ جنہوں نے لکھا، یوحنا رسول جو تھے، جب وہ جزیرہ پطمس سے واپس آئے تو اس وقت پہلی صدی اختتام پذیر ہو رہی تھی. یہ غالباً 99 سن مسیحی کی بات ہے، 99 سن مسیحی کی بات ہے، اور باقی سب رسول شہید ہو چکے ہوئے تھے، صرف یوحنا رسول ہی باقی تھے. اور یوحنا رسول کے زمانے میں دو بدعتیں بہت زور پر تھیں، اور پچھلے سیشن میں آپ نے وہ سنا ہوگا، گنوستی بدعت اور دوکیت، دو بدعتیں تھیں. تو چونکہ اور کوئی رسول تھا نہیں، اور یہ گنوستی بدعت اور دوکیت کے لوگ جو تھے یہ تثلیث پر اٹیک کر رہے تھے، تو کلیسیا کے بزرگ یوحنا کے پاس آئے، اور یوحنا بہت بزرگ تھا، اس کے ہاتھ بھی ہل رہے ہوں گے اور لفظ بھی پورے طور پر ادا نہیں ہو رہے ہوں گے کیونکہ بہت بزرگ ہو چکے ہوئے تھے. اور یہ واحد رسول ہے جو کہ طبعی موت مرے ہیں، باقی آلموسٹ سب شہید ہوئے ہیں. یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے سب شاگرد شہید ہوئے ہیں سوائے یوحنا رسول کے، اور یوحنا رسول ہی آخری رسول تھے. تو کلیسیا کے بزرگ یوحنا کے پاس آئے جب وہ مکاشفہ کتاب لکھ چکے ہوئے تھے، اور یوحنا کے 3 شاگرد تھے، پپیاس اور پولیکارپ اور آئرینیس. یہ بیٹا بورڈ پر لکھ دیں، تینوں کے نام بورڈ پر لکھ دیں، پپیاس اور پولیکارپ اور آئرینیس، جو یوحنا رسول کے شاگرد تھے، اور یوحنا رسول کے ساتھ وہ رہے. کلیسیا کے لوگ ان کے پاس آئے، یوحنا کے شاگردوں کے پاس، اور ان سے کہا جی آپ پلیز رسول صاحب سے یہ ہمیں پوچھ دیں کہ یہ جو عقیدہ ہے 3 کا، جو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی بات کرتے ہیں، تو اس پر ہم کیسے بات کریں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو یوحنا رسول جو کہ بہت بزرگ ہو چکے ہوئے تھے، انہوں نے جس علاقے میں تھے وہ وہاں لاطینی زبان بولی جاتی تھی. یوحنا نے پولیکارپ کو جو اس کا شاگرد تھا، اس نے اس پیغام کو، اس نظریے کو جو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس میں ادا ہوتا تھا، اس نے وہ لفظ لاطینی زبان کا استعمال کیا، جو کہ اگر آپ لکھ رہے ہو تو یہ لفظ لکھ لیں، ٹرینیٹاس. ٹرینیٹاس یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جو یوحنا کے منہ سے ادا ہوا. یوحنا رسول کے منہ سے یہ لفظ ادا ہوا جو لاطینی زبان کا لفظ ہے، ٹرینیٹاس. اور اس کا مطلب یہ لیا جاتا تھا کہ یہ تینوں جو ہیں یہ ایکول ورتھ کے ہیں، ایکول قدرت کے ہیں، اس میں ایکویلٹی پائی جاتی ہے تینوں میں. تو یہ لفظ ٹرینیٹاس جو ہے، اس کا ترجمہ پھر
جب اردو زبان میں آیا ہے تو تسلیس کیا گیا ہے. اب یہ لفظ ٹرینٹاس، اب یوحنا نے تو اردو نہیں بولنی تھی نا، یوحنا کو تو اردو نہیں آتی تھی، یوحنا رسول کو تو نہیں اردو آتی تھی، نہ پنجابی آتی تھی. جو یوحنا رسول جن لوگوں کے لیے بول رہا تھا ان کو لاطینی آتی تھی، اور یوحنا رسول نے ان کے لیے اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے لفظ تسلیس کا استعمال کیا، ٹرینٹاس کا. تو گویا کہ یہ لفظ بائبل میں اس لیے ذکر نہیں ہوا کہ بائبل کی ٹیکسٹ کتابیں مکمل ہو چکی تھی، اور یوحنا کا یہ بیان اب بائبل مقدس میں شامل کرنا مناسب نہیں تھا اور جائز نہیں تھا. لیکن جو باقی الفاظ یوحنا کے ہیں، جیسے مکاشفہ کتاب میں ہیں، انجیل شریف میں ہیں، خطوط میں ہیں، ان لفظوں کو ہم الہامی مانتے ہیں. تو یہ لفظ بھی رسول کے منہ سے ادا ہوا، اور یہ لفظ تسلیس بھی اتنا ہی الہامی ٹھہرا جتنا یوحنا کے انجیل کا بیان، جتنا یوحنا کے خطوط کا بیان، جتنا یوحنا کے مکاشفات کی کتاب کا بیان. یہ لفظ تسلیس اتنا ہی الہامی ٹھہرا کیونکہ رسول کے منہ سے ادا ہوا. بائبل مقدس کا حصہ اس لیے نہیں بنا کیونکہ بائبل مقدس میں ایڈیشنز نہیں ہوئے کہ ایک دفعہ لکھ دیا پھر اس میں کچھ ایڈ کر دیا پھر اس میں کچھ ڈیلیٹ کر دیا. ایسا ہرگز نہیں ہوا، کیونکہ بائبل مقدس کی کتابیں مکمل ہو چکی تھی. اس لیے یوحنا کے منہ سے جو لفظ ادا ہوا پھر اس کو بائبل کا حصہ نہیں بنایا گیا، لیکن وہ لفظ یوحنا رسول کے منہ سے ادا ہوا اور وہ اتنا ہی الہامی تھا جتنا کہ اس کے باقی بیانات الہامی ہیں. تو لفظ تسلیس بھی الہامی ہے کیونکہ رسول کے منہ سے ادا ہوا. پھر اس لفظ کو پہلی دفعہ تحریری طور پر اس سٹیج تک تو صرف یوحنا نے بولا اور یوحنا رسول کے شاگردوں نے وہ سن لیا. اس کے بعد 110 عیسوی میں مسیحی میں 110 سن مسیحی میں پولی کارپ نے ایک کتاب لکھی جو کہ یوحنا رسول کے شاگرد تھے 110 عیسوی میں، اور اس کتاب میں پولی کارپ نے اس لفظ کا کثرت سے استعمال کیا اور یہ لفظ تحریری طور پر کتابوں میں آ گیا. اس کے بعد آئرینیس تھا، ایک اور بزرگ تھا جو کہ پولی کارپ کا شاگرد تھا. ٹھیک ہے، آپ یہ نام لکھتے جائیں، پولی کارپ، پہلے اوپر یوحنا لکھے، پھر نیچے پولی کارپ لکھے، اور پھر اس کے بعد آئرینیس لکھے. پھر جو کچھ آئرینیس نے پولی کارپ سے سنا اور پڑھا، کیونکہ پولی کارپ نے ان کو کتابوں میں لکھ دیا اور آئرینیس پولی کارپ کا شاگرد تھا جو دوسری صدی مسیحی کا تھا. اس نے اپنی کتابوں میں تقریباً 150 سن مسیحی کے قریب ایک اور کتاب لکھی، اور آئرینیس نے اس پر ایک پورا چیپٹر لکھ مارا تسلیس کے اوپر. اس کے بعد 170 عیسوی میں آئرینیس کے شاگرد نے ہپولیٹس نے اس نے اس لفظ کی بہت تشہیر کی. تو گویا کہ یہ لفظ تو سینہ بسینہ یوحنا رسول سے شروع کر کے پولیکا کے پاس آیا، پولیکا سے پھر آئرینیس کے پاس آیا، آئرینیس کے بعد پھر یہ آیا ہپولیٹس کے پاس، اور اس کے بعد پھر ٹرٹولین کے پاس آیا. یہ سارے بزرگ ہیں، یہ بڑے، شاید آپ کو نام یہ مشکل لگیں گے، لیکن یہ کہ یہ ہماری ہسٹری ہے کہ ہم نے یہ لفظ کیسے ملا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تیسری صدی چوتھی صدی عیسوی میں چرچ نے اڈاپٹ کیا ہے. چرچ نے اڈاپٹ نہیں کیا، چرچ کو یہ لفظ ملا ہے، رسول کے منہ سے ملا ہے، اور یہ لفظ اتنا ہی الہامی ہے جتنا کوئی بھی بائبل مقدس کتاب کے لفظ الہامی ہے. اس لیے ہم اس لفظ کی اہمیت کو یہ کہہ کر کم نہ کریں کہ یہ چوتھی صدی عیسوی میں عقیدہ بنا، یہ چوتھی صدی عیسوی میں مسیحی میں جا کر تو انہوں نے چرچ نے اس کو اختیار کیا. اور پھر یہ چلتے چلتے 325 سن مسیحی میں نکایا کے کونسل میں آیا. تو گویا کہ یہ لفظ نکایا کے کونسل میں اختیار نہیں کیا گیا، یہ لفظ تو نکایا کے کونسل میں انٹروڈیوس کروایا کیا، دیا گیا کہ یہ لفظ جو ہے یہ یوحنا کے منہ سے ادا ہوا ہے، ٹرینیٹاس. اور اس لفظ کو استعمال کیا اس لیے کہ وہ جو عقیدہ تھا خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا، وہ کسی ایک لفظ میں اگر ادا ہو سکتا تھا تو اسی میں ہو سکتا تھا. تو گویا کہ لفظ تسلیس کی جو تاریخ ہے وہ کلیسیا نے اختیار نہیں کی، بلکہ اس کو تسلیم کیا ہے، اس کو ریسیو کیا ہے، جو رسول کے منہ سے چل کر تو ہم تک پہنچی ہے. اب رہی بات کہ ہم تسلیس اور توحید کی جو بات ہے، ہم خدا کو ایک جب کہتے ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ
چلے میں اس بات کو نہیں کرتا کیونکہ یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو ہم اس کو تھوڑا سا اب شفٹ کرتے ہیں لاجک کی طرف کیونکہ ٹائم کم رہ گیا ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ ابھی تک میں نے دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. ایک تو تثلیث کی وضاحت میں نے کی، لفظ تثلیث کی، اور اس عقیدے کی جس بنیاد پر ہم نے تثلیث کا عقیدہ مانتے ہیں، اور بائبلی بنیادیں میں نے چند ریفرنسز آپ کو دیے ہیں. اس کے بعد میں نے لفظ تثلیث کی تاریخ بیان کی ہے کہ لفظ تثلیث کہاں سے نکلا اور ہم تک پہنچا ہے، اور لفظ تثلیث کی اہمیت کیا ہے ہمارے عقیدے میں. اور اس کی اہمیت اس بات سے ہے کہ یہ لفظ رسول کے منہ سے ادا ہو کر ہم تک پہنچا ہے، اور یہ لفظ بھی اتنا ہی الہامی ہے جتنا انجیلوں کا بیان ہے، جتنا خطوط کا بیان ہے، جتنا مکاشفہ کتاب کا بیان ہے. تو اس لیے ہمیں اس بات پر بڑا کار بند رہنا چاہیے